کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات الحمدللہ عز و جل قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج اور اوراد عطاریہ اور تعویذات عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، کسی بھی حوالے سے اگر کوئی پریشانی ہے، مثلا بیماری ہے، قرض داری ہے، گھریلو ناچاقی ہے، تنگ دستی ہے، بے روزگاری ہے، آمدنی میں برکت نہیں ہے، جاب کے اسباب نہیں بن پا رہے یا روزگار کے اسباب نہیں بن پا رہے ہوں، کاروبار میں، دکان میں، آپ کے آفس میں اگر برکت نہ ہو، ذہنی دباؤ کا شکار اگر رہتے ہوں، شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے ہوں، رشتوں میں اگر رکاوٹیں آ رہی ہوں، جائز حقوق نہیں مل پا رہے ہوں، ہماری جائیداد پر، ہماری پراپرٹی پر، ہماری زمینوں پر اگر کسی نے قبضہ کر لیا ہو تو جائز حقوق کی وصولی کے لیے، جائز حقوق ملنے کے لیے، اور جادو، جنات، عملیات، اثرات، آصف وغیرہ کے معاملات میں بالفرض اگر گرفتار ہوں تو ان تمام مسائل کے حل کے لیے اور بالخصوص روحانی مسائل کے حل کے لیے مدنی چینل کے ناظرین اس سلسلے میں آپ روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں، استخارے بھی آپ کروا سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ ممکنہ صورت میں آپ کی کالز کو ہم سلسلے میں شامل کریں گے، سلسلے کا حصہ بنائیں گے اور آپ کے مسائل کے حل کے لیے انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بھی بیان کیے جائیں گے، اوراد و وظائف بیان کیے جائیں گے، دعائیں پیاری پیاری الحمدللہ عز و جل بیان کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net کے ہوم پیج پر بھی روحانی علاج کی سروس موجود ہے، چاہے تو آپ اپنا مسئلہ سبمٹ کروا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی میلز کے جوابات بھی دے دیے جائیں گے، آپ کی روحانی علاج بھی بیان کر دیے جائیں گے اور آپ کے استخارے بھی کر دیے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، قبل اس کے کہ ہم آپ کی کالز کی طرف بڑھیں، آپ کے استخارے کیے جائیں، روحانی علاج بیان کیے جائیں، آئیے حسب سابق پہلے ہم کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت سے ہمارا ثواب بڑھ جائے اور ہمارا یہاں آنا ثواب سے خالی نہ ہو۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور ایک اور مقام پر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے۔ تو جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی، اللہ کی رحمت سے ثواب بھی زیادہ حاصل ہوگا۔ تو لگے ہاتھوں آپ اور ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے انشاءاللہ عز و جل اول تا آخر سلسلے میں شامل رہیں گے۔ مکمل توجہ سے سنوں گا، یہ بھی نیت کر لیتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام پاک لیا جائے گا تو جل جلالہ کہوں گا، اور جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک لیا جائے گا تو درود شریف پڑھوں گا۔ پریشان حال اسلامی بھائیوں کے لیے دعائے خیر کروں گا انشاءاللہ۔ میں بھی اپنے لیے مزید کچھ نیتیں بڑھا لیتا ہوں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اس آیت قرآنی پر عمل کروں گا۔ بلغوا عنی ولو آیہ، اس حدیث پاک پر انشاءاللہ عز و جل عمل کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا اور اس حدیث پاک پر عمل کروں گا۔ خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر وہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے، اس حدیث پاک پر بھی انشاءاللہ عز و جل عمل کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان حفاظت نشان قید العلم بالکتابہ،
یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو۔ تو اس پر عمل کی نیت کے ذریعے ثواب کمانے کی غرض سے مدنی چینل کے ناظرین اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں ہموطن گوش تشریف رکھیے۔ انشاءاللہ عز و جل بہت ساری دعائیں، بہت سارے اوراد و وظائف، بہت سارے روحانی علاج اور مدنی پھولوں کا خزانہ ہاتھ آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ان نیتوں پر استقامت عطا فرمائے اور ہمیں ہر نیک اور جائز کام سے قبل مزید اچھی اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم بلا تاخیر آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں۔ یقیناً روحانی علاج جاننے کے لیے اور استخارے کروانے کے لیے آپ نے کالز بھی ریکارڈ کروائے ہوں گے، تو آئیے بلا تاخیر کالز کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن مسائل کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شہباز اطاری منڈی باؤنڈری سے عرض کر رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ مجھے روحانی علاج بتا دیں۔ ایک نند بھائی ہے، ان کے بال چھٹتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو اس کا روحانی علاج بیان کرتے ہیں، مزید کالز چلا دیجیے۔ میرا نام فضل احمد ہے، چھانگی والی باولپور سے بول رہے ہیں۔ میری بیوی کا نام شاجہ فضل ہے۔ اس کے جو ہے نا بائیں سائڈ یعنی ہاتھ پاؤں اور جو ہے نا بازو سر یہ سن رہتی ہے۔ اس کا ہمیں استخارہ نکلوانا ہے اور غصہ بھی زیادہ آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنا فضل فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ فضل احمد بھی آپ نے نام بتایا، تو آپ کے گھر والوں کا استخارہ کر کے روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بیان کرتے ہیں، مزید کالز چلا دیجیے گا۔ محمد آصف حسین ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے گھر میں کاروبار کی کام کی بھی بہت پریشانی ہے اور بیماریاں بھی بہت آ گئی ہیں، ایک دم سے سب پریشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی گھر کی کاروبار کی پریشانیاں دور فرمائے، آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے۔ آصف حسین آپ نے نام بتایا، جی آصف بھائی ابھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو اس کا روحانی علاج بیان کریں گے۔ اپنے ساتھ آصف بھائی آپ بھی اور بالعموم ہماری مدنی چینل کے ناظرین اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ ساتھ رکھا کیجئے پڑھنے کے لیے، اگرچہ ایک خاص وقت کے لیے ہوتا ہے لیکن آپ بھی ان روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں۔ اب جیسے گھر میں پریشانیوں سے نجات کا روحانی علاج معلوم کیا، تو ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی آزمائش، کچھ نہ کچھ سلسلہ رہتا ہے، تو آپ بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ لکھیں، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ مزید کالز چلا دیجیے گا۔ سعودی عرب سے بول رہا ہوں۔ اعجاز علی، 6 سال ہو گئے ہیں، معدے کی تکلیف ہے حد سے زیادہ، اسی لیے تھوڑا کچھ معلومات۔ معدے کی تکلیف کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو اس کا روحانی علاج بیان کرتے ہیں، مزید کالز چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میرا نام وبرکاتہ۔ حافظ محمد بلال ہے، لالا موسیٰ سے کال کر رہا ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ 2010 سے لے کے میں مسلسل کاروبار کے سلسلے میں پیچھے جا رہا ہوں۔ جہاں بھی کاروبار کیا ہے اس میں نقصان ہوا ہے۔ والدہ کا نام منظور بیگم۔ مہربانی فرما کے استخارہ بھی فرما دیجیے اور کوئی عمل بھی بتا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی کاروباری پریشانی دور فرمائے۔ استخارے کے حوالے سے آپ نے کہا بلال بھائی، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو کاروباری حوالے سے پریشانیاں دور ہونے کا روحانی علاج بھی بیان کرتے ہیں۔ مزید کالز چلا دیجیے گا۔ چلے مدنی چینل کے ناظرین، چلیں پہلے ایسا کرتے ہیں کہ کچھ کالز کے روحانی علاج جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی ان کے روحانی علاج، اور اس دوران انشاءاللہ عز و جل آپ کے استخارے بھی کیے جاتے رہیں گے۔ پھر استخاروں کے بعد آپ کے روحانی علاج بھی بیان کیے جائیں گے۔ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم بھی رکھیے گا، درود پاک بھی پڑھتے رہیے۔ پھر کچھ روحانی علاج ہم سن لیتے ہیں۔ فضل احمد بھائی کی کال تھی، انہوں نے کہا کہ گھر والوں کے ان کے ہاتھ پاؤں سن لیتے ہیں اور غصہ بھی بہت زیادہ آتا ہے، تو اس حوالے سے کوئی روحانی علاج کہ ان کے گھر والوں کا غصہ بھی ختم ہو جائے اور ہاتھ پاؤں میں جو ان کے سن ہو جاتے ہیں یہ تکلیف بھی ان کی ختم ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ فضل احمد بھائی، اللہ عز و جل آپ کی زوجہ کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔
آپ کی خدمت میں ایک وظیفہ عرض کر رہا ہوں. 111 مرتبہ یا سلامو 111 مرتبہ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے انہیں پلائیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا. دیگر یہ کہ دعوت اسلامی کے الحمدللہ ہر علاقے میں تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں، تو آپ بھی اپنے قریبی علاقے کے تعویذات عطاریہ کے بستے پر تشریف لے جائیں اور وہاں سے ان کے لیے تعویذات عطاریہ حاصل فرما لیں. انشاءاللہ اس سے بھی بہت فائدہ حاصل ہوگا. کارڈ کا عمل بھی ان کو کارڈ کا عمل بھی کروا لیجئے. الحمدللہ وہاں پر کارڈ کا عمل بھی ہوتا ہے، تو ہو سکے تو کارڈ کا عمل کروا کے کارڈ کا پانی بھی لے کر آئیے، اور وہ پانی جو ہے کارڈ کا آپ 11 دن صبح شام انہیں پلائیں، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی. اچھا، کارڈ کے عمل کے حوالے سے آپ نے فرمایا، کیا ان کو کوئی سامان وغیرہ بھی کارڈ کے حوالے سے کچھ لانا پڑے گا؟ نہیں، کارڈ کے حوالے سے کوئی سامان نہیں لے جانا ہوگا. اچھا، وہاں پر جا کر یہ بیمار کا اور اس کی والدہ کا نام وہاں پر ہمارے اسلامی بھائی بستے پر تشریف فرما ہوں گے، تو ان کے پاس لکھوا دیں، تو انشاءاللہ وہ کاٹ کریں گے، اور کاٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ پانی دیں گے. اس پانی کے ساتھ جو ہے نا ایک پرچی بھی لگی ہوئی ہوگی جس میں تمام طریقہ کار کاٹ کے پانی کے پینے کا لکھا ہوا ہوگا، تو انشاءاللہ آسانی سے یہ مسئلہ ان کا حل ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا، عرب شریف سے قول تھی، تو انہوں نے کہا کہ معدے کی تکلیف ان کو کافی پریشان کرتی ہے، تو اس حوالے سے کوئی روحانی علاج کہ معدہ درست ہو جائے ان کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے لیے آپ جو ہے تعویذات عطاریہ کے بستے پر تشریف لے جائیں اور وہاں پر جا کر آپ تعویذات حاصل فرما لیجئے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کی جو پریشانی ہے، معدے کی جو تکلیف ہے، وہ دور ہو جائے گی. اس کے علاوہ امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی نے اپنی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ میں فیضان اوراد میں ایک وظیفہ بھی تحریر فرمایا ہے، تو انشاءاللہ آپ اس وظیفے پر بھی عمل کریں تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل. تو وظیفہ یہ ہے، یا غفورو، یا غفورو. جس کو درد سر یا کوئی بیماری یا غم پیش آ جائے تو 3 بار یا غفورو کی مقطعات لکھ کر، یعنی اس اسم پاک کو کاغذ پر لکھ کر اس کی گیلی سیاہی پر روٹی کا ٹکڑا لگا کر وہ نقش روٹی میں جذب کر لے اور کھا لے، انشاءاللہ عز و جل شفا پائے گا. تو آپ بھی اس پر عمل فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی معدے کی جو تکلیف ہے وہ جاتی رہے گی. اس کا صفحہ نمبر مدنی پنصورہ، صفحہ نمبر 251 251 پیج نمبر پر یہ وظیفہ تحریر ہے. تو انشاءاللہ آپ اس پر عمل کریں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ عز و جل. تو اس حوالے سے معدے کی تکلیف دور ہونے کا روحانی علاج آپ نے سماعت فرما لیا ہوگا. مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد کے صفحہ نمبر 251 پر یہ معدے کی تکلیف کا روحانی علاج لکھا ہوا ہے. جن اسلامی بھائیوں کے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، اگر آپ کے معدہ درست نہ رہتا ہو، معدہ خراب رہتا ہو، یا کسی بھی حوالے سے معدے میں کوئی بیماری ہو، تو آپ اس روحانی علاج پر عمل کیجئے. آپ ہماری تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرمائیے. 40 دن کا پلیٹ والا ایک مخصوص عمل بھی کیا جاتا ہے. تعویذات عطاریہ کے بستوں سے آپ وہ پلیٹیں لکھوا لیجئے، 40 دن تک استعمال کیجئے. انشاءاللہ عز و جل دیکھیں اللہ کے کرم سے امید ہے کہ 40 دن کے اندر اندر آپ کا معدہ بھی درست ہو جائے گا. اور صحیح نصیب معدہ درست ہونے کا ایک بہترین علاج وہ یہ ہے کہ اگر ہم پیٹ کا قفل مدینہ لگا لینا تو معدہ بھی درست ہو جائے گا اور پیٹ کے بہت سارے امراض سے ہم محفوظ ہو جائیں گے. تو اس کے لیے آپ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ عالیہ کی بہترین کتاب پیٹ کا قفل مدینہ اس کا مطالعہ کیجیے. انشاءاللہ عز و جل دیکھو آپ حیرت انگیز طور پر خوب برکتیں حاصل ہوں گی اور بہت معلومات انشاءاللہ عز و جل حاصل ہوگی. اچھا، کچھ استخاروں کے حوالے سے بھی قولز ہمارے پاس تھیں. اسلامی بھائیوں نے استخارے کا کہا تھا، تو استخارے آپ نے کر لیے ہوں گے، تو کیا جوابات آئے استخاروں کے؟ یہ حافظ بلال بھائی نے ہمیں جو اپنا مسئلہ پیش کیا تھا، آپ نے اپنے کاروبار کے حوالے سے استخارے کے لیے ارشاد فرمایا تھا. تو بلال بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا.
آپ کے استخارے میں کوئی جادو یا عملیات کا مسئلہ نہیں ہے، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ ہمارے بلال بھائی کے لیے اس کا روحانی علاج بھی پیش خدمت ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد کھلے آسمان تلے ننگے سر 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب کا ورد کر دیں، انشاءاللہ عز و جل اس کے برکت سے ان کے رزق میں برکت ہوگی اور نظر بد کا معاملہ جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ساتھ ہی الحمدللہ جیسے کہ اسلامی بھائی نے بیان فرمایا کہ جگہ بجگہ ہمارے دعوت اسلامی کے تحت تعویذات اطہاریہ کے بستے لگتے ہیں، یہاں جا کر اپنی کارڈ بھی کروا لیں اور وہاں پہ مخصوص ایک نقش دیا جاتا ہے لٹکانے کے لیے، اس کی ترکیب بنائے، انشاءاللہ عز و جل ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بہت پیارا یہ روحانی علاج ہے، یا مسبب الاسباب، صدق دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے اس روحانی علاج پر عمل کیجئے۔ عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ کھلے آسمان کے نیچے آپ کھڑے ہو کر پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل۔ دیکھیں ایسی غیبی طور پہ اسباب پیدا ہو جائیں گے روزگار کے کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے، اور دعا بھی کریں۔ فرائض کی پابندی بہت ضروری ہے، فرائض کی پابندی ہو اور ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر عمل کیا جائے کہ انشاءاللہ عز و جل بہت برکتیں حاصل ہوتی رہیں گی۔ ایک بہت پیاری بات، بہت پیارا مدنی پھول ذہن میں آ رہا ہے، حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے۔ سمندری گنبد، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے، ایک حدیث پاک اس میں تحریر فرمائی ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بندہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اس کا رزق قطع کر دیا جاتا ہے، کم کر دیا جاتا ہے۔ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، رزق میں بے برکتی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اگر ہم والدین کے لیے دعائیں نہ کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں فراخی ہو جائے، کشادگی ہو جائے اور رزق میں خوب برکت حاصل ہوتی رہے، رزق ہمارا بڑھتا رہے، اپنے والدین کے لیے خوب دعائیں کریں۔ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل والدین کے لیے دعائیں کرنے کی برکت سے بھی رزق میں فراخی آتی ہے۔ جب بھی دعا کے لیے ہمارے ہاتھ اٹھیں، اپنے والدین کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں، ایمان کی سلامتی کی دعا کریں، والدین کے لیے عافیت کی خوب دعائیں کریں۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، والدین کے لیے رحمت کی دعا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل والدین پر بھی رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی، ہمیں بھی برکتیں ملتی رہیں گی، اور ضمناً ہمیں یہ برکت بھی حاصل ہوگی کہ رزق میں برکت ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ اچھا، اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے گھر میں کاروباری حوالے سے، گھر کی پریشانیوں کے حوالے سے بھی تذکرہ کیا تھا۔ نام والدہ کا نام دیا نہیں، اچھا نام نہیں بتایا تھا، تو چلیں اس حوالے سے روحانی علاج کوئی کہ گھر کی پریشانیاں دور ہو جائیں، کاروبار کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ گھر کی پریشانی کے لیے ایک بہت ہی پیارا وظیفہ ہے کہ گھر پہ یا سلاموں کا ختم کروائیں، یہ سوالات ختم کروا لیں، مختلف اوقات میں بھی ایک ساتھ ہو سکے تو ایک ساتھ یا مختلف دنوں میں کر کے یا سلاموں کی ختم کروا لیں، انشاءاللہ اس کی برکت ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ آیت الکرسی کے حوالے سے کہ اس کا خطبہ لکھ کر اس کو گھر پہ لٹکا دے، انشاءاللہ عز و جل ان کے گھریلو مسائل جو ہے اس سے انشاءاللہ دوری ہو جائے گی۔ آیت الکرسی شریف لکھ کر، اچھا خود لکھ لیں، خود لکھ لیں یا لکھا ہوا ملے تو اسے لے کر، اچھا لکھے ہوئے جیسے فریم ملتے ہیں، اسٹیکر وغیرہ ملتے ہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں، اچھا اس کو لگا کے حافظہ کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے ان کے مسائل بھی دور ہوں گے۔ ساتھ ہی جیسے آپ نے فرمایا فرائض کی پابندی، تو فرائض کی پابندی کرتے رہے، ساتھ ہی ساتھ ہمارے الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت جو مدنی قافلے سفر کرتے ہیں، اس میں سفر کر کے دعائیں مانگی جانے والی دعائیں الحمدللہ قبول ہوتی ہیں، اور بہت سارے ایسے واقعات موجود ہیں۔ تو یہ اسلامی بھائی بھی چاہے وہ 3 دن 8 دن 12 دن کے جو مدنی قافلے سفر کرتے ہیں تو کم سے کم 3 دن کے قافلے میں ضرور سفر کریں، اور سفر کر کے اپنے ان مسائل کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل ان کا یہ کاروباری مسئلہ، یہ گھر کے جو مسائل ہیں یہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کا ایک اور میں آپ کو چلیں مدنی مشورہ بھی ہاتھوں ہاتھ پیش کرتا چلوں۔ آپ ایسا کیجئے کہ 12 جمعرات دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں آپ شرکت کیجئے۔ الحمدللہ عز و جل مغرب کی نماز کے بعد ہر جمعرات کو، شب جمعہ کو مغرب کی نماز کے بعد دعوت اسلامی کے بے شمار مقامات پر مختلف شہروں میں، ممالک میں الحمدللہ ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات ہوتے۔ آپ 12 جمعرات اجتماع میں شرکت کیجئے۔ الحمدللہ عز و جل تلاوت و نعت کے بعد سنت و بھرا بیان ہوتا ہے، اور پھر ذکر اللہ عز و جل ہوتا ہے، الحمدللہ دل کو سکون ملتا ہے، اور پھر دعا کا بھی سلسلہ ہوتا ہے۔ اس دعا میں آپ شامل ہوں، 12 جمعرات شرکت کیجیے، اس دعا میں شامل ہو جائیے۔
پھر دیکھیں انشاءاللہ عز و جل کسی برکتیں ملتی ہیں، کیسا آپ کو قلبی سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور اجتماع کے بعد بھی الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ پیش کیے جاتے ہیں، تعویذات عطاریہ کا بستہ لگتا ہے، پھر آپ وہاں تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجئے، اپنی پریشانیوں سے نجات کے لیے تعویذات بھی حاصل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر میں خوب برکتیں حاصل ہوں گی، گھر امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے، بالخصوص وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کس معاملے کے بارے میں، کس چیز کے بارے میں استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خان سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی پہ جادو ہو گیا ہو تو اس کے علاج کے لیے بابا جانی نے سورہ فلق کا دھاگے کے ذریعے علاج کرنے کا بتایا ہے، گرا لگا کر دھاگے کو پھونکے مار کے گرا ٹائٹ کرنی ہے، اس کے بعد پھر اس دھاگے کو ڈائریکٹ کولوں پہ ڈالنا ہے۔ تو وہ مسئلہ دوبارہ سننا چاہتا ہوں، جو مسئلہ پورا سن نہیں سکتا، نماز کے بعد ہوتی ہوئی آخر مسئلہ بھی ہو چکا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جادو کا توڑ کے حوالے سے جو باپا نے تحریر فرمایا انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اب آپ ایسا کیجئے گا کہ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم رکھ لیں، جب تک جیسے جیسے بتایا جاتا رہے تو اس کے مطابق آپ لکھتے رہیے گا۔ آپ لکھ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ حاصل ہوگا، پھر اس کے مطابق آپ عمل فرمائیے گا، انشاءاللہ عز و جل جادو سے حفاظت رہے گی۔ ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں ہم بتاتے ہیں، مزید کالز چلا دیجیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برار بات کر رہا ہوں فیصلہ آباد سے، اور میرے ریلیٹیوز ہیں ہمارا اسحاق، ان کی والدہ محترمہ کا نام ہے انور بی بی اور والد محترم کا نام ہے محمد اسحاق۔ میرا سوال یہ ہے کہ ان کے کافی دیر سے جو ہے رشتہ دیکھ رہے ہیں، ایک جگہ دیکھا بھی ہوا ہے، لیکن لڑکے کی فیملی نہیں مان رہی، تو یہ مجھے پوچھنا تھا کہ آخر کیا بندش ہے، کائنڈلی بتا دیں۔ اور لڑکے کا نام ہے ابرار علی اور اس کے جو والدہ کا نام ہے سیدہ بانو اور والد محترم کا نام ہے لیاقت علی۔ شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ رشتے میں کیوں رکاوٹیں آ رہی ہیں، کیا مسئلہ ہے، اور پڑھنے کے حوالے سے بھی روحانی علاج آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ نام انہوں نے ابرار نام بتایا لڑکے کا جن کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، ابرار علی نام تھا ان کا نام۔ مزید کالز چلا دیجیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر پہ بہت جادو اور سحر اور منتر کے اثرات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت پریشانیاں ہوتی ہیں، اور ہم اس کا توڑ کراتے رہتے ہیں، جس کے بعد تھوڑا سا آرام ملتا ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ وہی اثرات ہو جاتے ہیں۔ اس کا پرماننٹ توڑ بتائیے تاکہ کوئی ہمارے اوپر جادو نہ کر سکے اور ہم ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں۔ والسلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی، آپ کے گھر بار کی، اہل و عیال کی جادو جنات عملیات سے آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کا انشاءاللہ عز و جل ایک مستقل روحانی علاج اور بہت ہی پیارا آپ مستقل مزاجی کے ساتھ کیجیے گا، اور اللہ کی کرم سے بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ بھی، آپ کے گھر بار بھی انشاءاللہ عز و جل جادو کے اثر سے محفوظ رہیں گے۔ ابھی اس کا ایک مخصوص روحانی علاج ہے، وہ ابھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھیے گا، ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں اس کا روحانی علاج بھی بیان کرتے ہیں۔ مزید کالز چلا دیجیے گا۔ میرا نام ممتاز علی، کراچی صدر سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں جس چیز پہ چاہتا ہوں نا، جس کام بھی کرنے جاؤں، مثال طور پہ میرا کوئی بھی کام وہ ہوتا نہیں ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ جس چیز طرف بھی میں جاؤں تو پیچھے ہو جاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جائز کاموں میں خوب برکتیں عطا فرمائیں، کام پورے ہو جائیں اور ہماری مرضی کے مطابق پورے ہوں۔ چلیں، اس کا بھی ایک بہت پیارا روحانی علاج ہے۔ امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پنسونہ میں تحریر فرمایا ہے، آپ کو ہم بتائیں گے ابھی تھوڑی دیر میں۔ اپنے ساتھ آپ بھی ڈائری اور قلم رکھیے گا، نوٹ کیجیے گا، مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے۔ مزید کالز چلا دیجیے گا۔
काशुब बोल रहा हूँ जी सर बुरेवाला से। मुझे ये ना मेरी मिसेज के साथ एक मसला बना हुआ है, 3 दफा मिस कैरेज हो गया है, 2 दफा पहले हुआ और तीसरी दफा हमें कल से डॉक्टर कह रहे हैं कि बच्चे की धड़कन नहीं है। 9 हफ्ते का होता है तो ये मसला बन जाता है, तो हम बहुत परेशान है, हमें कोई समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है। तीसरी दफा हमारे साथ नहीं हो रहा है और ये 9वें हफ्ते में तकरीबन हो रहा है ये सारा सिलसिला, तो ये हमें समझ नहीं आ रही। हमें कहा जाता है कि इसकी धड़कन नहीं बनी, बेबी डेड है। 2 दफा सफाई करवाई है, तीसरी दफा फिर वैसे ही है। तो बराए मेहरबानी ये बताएं कि इसका कोई हल, ये क्यों होता है, ये कैसे होता है, और इसका कोई हल हो तो हमें बताएं, हम बहुत परेशान हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपकी परेशानियाँ दूर फरमाए, आपको सब्र अता फरमाए, इसका नेमल बदल अता फरमाए। अल्लाह की रज़ा पर देखें राज़ी रहिए, और अल्लाह तबारक व तआला की हिकमतें हम नहीं जानते, उसकी हिकमतें बहुत ज़्यादा हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपको, आपके घर वालों को सब्र अता फ़रमाए और इस सब्र पर अजर अता फ़रमाए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इस हवाले से रूहानी इलाज अभी हम आपको बताते हैं। कुछ कॉल्स थी इस्तिखारों के हवाले से, इस्तिखारे आप कर लीजिए। इस दौरान इंशाअल्लाह रूहानी इलाज सुन लेते हैं। एक इस्लामी भाई की कॉल थी, उन्होंने कहा कि जिस काम में वो हाथ डालते हैं, तो जिस काम की तरफ वो बढ़ते हैं, जो काम भी वो शुरू करना चाहते हैं, तो वो काम इनका पूरा नहीं होता, या नाकाम हो जाते हैं, या वो काम पाए तकमील तक पहुँचने से पहले ही या तो ख़त्म हो जाता है। हो सकता है मदनी चैनल के नाज़रीन जो हमारे साथ इस सिलसिले में शामिल हैं, उनके साथ भी इस तरह का मसला हो, और अक्सरियत के साथ ये शिकायत रहती है कि यार मेरा कोई काम पूरा नहीं होता, जिस काम में हाथ डालूं नाकामी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा कोई रूहानी इलाज कि जिस भी जायज़ काम में हम हाथ डालें तो वो काम हमारा पूरा हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर अहले सुन्नत, अमीर दावत इस्लामी अपनी मायानाज किताब मदनी पंसूरा के सफ़ा नंबर 255 पर आपने एक बहुत ही प्यारा वजीफ़ा तहरीर फरमाया है। आप भी इसे नोट फरमा लीजिए और पाबंदी से इस वजीफ़े पर अमल कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके हर काम में मदद इलाही अज़्ज़ व जल शामिल हो जाएगी। या मुक़्तदिरु या मुक़्तदिरु या मुक़्तदिरु 20 बार जो नींद से बेदार होकर पढ़ लिया करे, उसके हर काम में मदद इलाही शामिल होगी। तो आप भी इस वजीफ़े को इख्तियार फरमाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके जो काम पूरे नहीं होते, आप सुबह उठें, नियत कर लें, अच्छी अच्छी नियतें फरमा लें कि इंशाअल्लाह फ़जर की नमाज़ बाजमात अदा करूँगा मस्जिद में सफ़े अव्वल में। तो इंशाअल्लाह सफ़े अव्वल में नमाज़ फ़जर अदा करने के बाद आप जैसी जब उठें, वज़ू वग़ैरह करें, तो पहले ही नमाज़ अदा करने से पहले ही या मुक़्तदिरु 20 मरतबा आप पढ़ लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके हर काम में मदद इलाही शामिल रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो आप भी पढ़ लीजिए, और हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन आप भी इस रूहानी इलाज पर अमल कर सकते हैं। और बुज़ुर्गों ने फरमाया कि जो काम बुध के दिन शुरू किया जाए तो वो पाया तकमील तक पहुंचता है। सुभान अल्लाह। तो जब भी कोई जब आप नया काम शुरू करने लगें, किसी काम की इब्तिदा करने लगें, तो कोशिश करें कि बुध के दिन से काम की इब्तिदा की जाए। हमारे बुजुर्गों का ये मामूल रहा करता था कि जिस काम की भी इब्तिदा फरमाते तो बुध के दिन से इब्तिदा फरमाते, और वो काम पाया तकमील तक भी पहुँचता है। अच्छा, इसी तरह हमारे एक इस्लामी भाई की कॉल थी, उन्होंने कहा कि जादू के तोड़ के हवाले से कुछ दिनों पहले आपने सुना था कि धागों के ज़रिए जादू का तोड़ किया जाता है। तो आपने फरमाया था कि मैं समझा नहीं था, समझ नहीं आया था, तो दोबारा बता दीजिए। तो आप वो समाअत फरमा लीजिए। जादू के तोड़ का तरीका ये है कि जिस पर जादू हो चुका हो, तो मरीज़ के सर से लेकर पाँव के अंगूठे तक आसमानी रंग के सूती धागे, आसमानी रंग के सूती धागे के 11 तार नापे जाएं। जहाँ से बाल उगना शुरू होते हैं पेशानी से, तो यहाँ से पाँव के अंगूठे तक 11 तार, 11 धागे आप नाप लें। अब इन 11 धागों को आप 2 मरतबा तय कर लें, 2 मरतबा तय कर लें। अब धागे के सिरे पर एक ढीली गिरह लगाएं और फिर एक बार सूरतुल फलक पढ़कर उस गिरह में फूंक मारें और फ़ौरन कस दें। अब जब उन धागों को 2 मरतबा तय कर लिया ना, एक मरतबा
گرہ لگائی، ابھی ڈھیلی رکھیے گا، کسیے گا نہیں، ڈھیلی گرہ لگا کے ایک مرتبہ سورۃ الفلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، یہ سورۃ الفلق مکمل پڑھ کر اس گرہ میں پھونک ماریں اور فوراً اس کو کس دیں۔ تو اسی طریقے پر 11 گرہ لگانے کے بعد وہ جو دھاگے تھے اس پر اسی طرح 11 گرہ لگانی ہیں۔ ہر مرتبہ گرہ لگانے سے پہلے سورۃ الفلق پڑھنا ہے، اس گرہ کے اندر پھونک مارنا ہے اور فوراً اس کو کس دینا ہے۔ پھر اسی طرح ایک ایک کر کے 11 گرہ لگا دیں۔ اب ان 11 گرہ لگانے کے بعد اس دھاگے کو دہتے ہوئے کوئلوں میں ڈال دیں، کوئلے جو جل رہے ہوتے ہیں ان کوئلوں میں ڈال دیں۔ اچھا، کوئلے میں بھی ڈال سکتے ہیں اور گیس کے چولہے پر توا وغیرہ رکھ کر اس پر جلا بھی سکتے ہیں، گیس پر توا رکھ کر پھر اس پر بھی جلا سکتے ہیں۔ اگر تو جادو ہوا تو دھاگے جلنے کے بعد بدبو آ جائے گی، جب تک بدبو آتی رہے روزانہ یہ عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ یہ تو ہوا جادو کا توڑ۔ اب اس کا ایک اور روحانی علاج ہے جو مدنی پنصورہ کے باب فیضان اوراد میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پیشگی ہی کوئی ایسا سبب بن جائے، ایسا حصار بن جائے کہ ہم جادو کے اثر سے ہی محفوظ رہیں، ہم پر جادو ہوگا ہی نہیں تو جادو کے توڑ کی حاجت ہی پیش نہیں آئے گی، تو جادو کے اثر سے محفوظ رہنے کا ایک بہت پیارا روحانی علاج یہ ہے، جو کوئی روزانہ 7 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا محیی یا ممیتو، یا محیی یا ممیتو، یا محیی یا ممیتو، جو کوئی روزانہ 7 مرتبہ پڑھ لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل جادو کے اثر سے محفوظ رہے گا۔ تو پابندی کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، جادو اثر نہیں کرے گا۔ اور جادو کے توڑ کا جو دھاگوں کے ذریعے توڑ کیا جاتا ہے تو وہ طریقہ بھی آپ نے سماعت فرما لیا ہوگا یقیناً۔ اگر ابھی آپ کو بھی بالفرض یاد نہ ہو سکا ہو یا سمجھ نہ آیا ہو تو آپ ایسا کیجئے کہ ہماری تعویذات اتاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجئے۔ تعویذات اتاریہ کے بستوں پر یہ جادو کے توڑ کا روحانی علاج جو بیان کیا گیا یہ تحریر شدہ دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے تعویذات اتاریہ کے بستے سے کو رابطہ فرما لیجئے، لے لیجئے، اس کے مطابق عمل کیجئے گا، اللہ کے حکم سے جادو سے حفاظت رہے گی۔ اچھا، اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ گھر میں سحر ہو چکا ہے، جادو ہو چکا ہے اور اثرات وغیرہ کا خدشہ ان کو محسوس ہوتا ہے، تو ایسا کوئی روحانی علاج کہ جس پر وہ پڑھیں کہ ان کا گھر کے اندر سے یہ معاملات سارے ختم ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامن برکاتہم عالیہ اپنی کتاب مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 247 پر ایک وظیفہ تحریر فرماتے ہیں، آپ بھی نوٹ فرما لیجئے۔ یا محیمینو، یا محیمینو، یا محیمینو 29 بار روزانہ پڑھنے والا انشاءاللہ عز و جل ہر آفت و بلا سے محفوظ رہے گا۔ تو آپ بھی اس کی عادت بنا لیجئے اور 29 بار روزانہ گھر میں جتنے بھی افراد ہیں سب اس کی عادت بنائیں۔ نماز کی بھی پابندی کریں، 5 نمازیں پابندی سے پڑھنے کی عادت بنائیے۔ ہو سکے تو گھر کے جو اسلامی بھائی ہیں وہ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کریں اور اس معاملے سے نجات کے لیے وہاں رکت انگیز دعائیں ہوتی ہیں، دعا میں شرکت کریں، دعا کریں۔ اور مزید بہتری کے لیے تعویذات اتاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیں اور تعویذات حاصل فرما لیں، تو انشاءاللہ عز و جل گھر کے حصار کے لیے تعویذات اتاریہ کے بستے پر کیلیں دم کر کے دی جاتی ہیں، تو آپ 1.5 انچ کی 4 کیلیں اسٹیل کی لے کر بستے پر آپ تشریف لے جائیں، تو انشاءاللہ وہ آپ کو دم کی ہوئی کیلیں دے دیں گے، تو آپ وہ گھر میں لگا لیں تو انشاءاللہ جادو اثرات وغیرہ سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ان تعویذات اتاریہ کی برکت سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اور مزید اس کی کارڈ بھی کروائیں کہ جادو اثرات سے نجات کے لیے کارڈ کا عمل ہوتا ہے، کارڈ کا عمل کروائیں، وہاں بستے پر تشریف لے جائیں، تمام گھر والوں کے نام گھر کی بھی کارڈ کروائیں، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ
معاملات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بہت مبارک، بہت ہی مجرب یہ عمل ہے کارڈ کا عمل۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی آپ کروا سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، اس میں بھی ہاتھوں ہاتھ کارڈ کا آپشن موجود ہے۔ دیگر ممالک کے ہمارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یا ایسے شہروں میں جن علاقوں میں تعویذات عطاریہ کے بستے نہ ہوں، تو ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے بھی آپ کارڈ کروا سکتے ہیں۔ ایک فارم ہے، اس میں وہ سبمٹ کر دیجئے انشاءاللہ اپنا مسئلہ لکھ کر، تو یہاں انشاءاللہ عز و جل مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ آپ کے کارڈ کا عمل کر دے گی۔ اللہ کے حکم سے آپ کو فائدہ بھی حاصل ہوتا رہے گا۔ اچھا، اسی طرح ایک اور مسئلہ تھا، کال آئی تھی اسلامی بھائی کی، انہوں نے کہا کہ حمل کی حفاظت کا کوئی روحانی علاج؟ اس کے لیے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیں جی، تو انشاءاللہ وہاں سے انہیں طریقہ کار بھی مل جائے گا اور تعویذات عطاریہ بھی حاصل ہو جائیں گے۔ مزید یہ کہ کارڈ کا عمل ہے الحمدللہ، بہت مجرب عمل ہے یہ، تو یہ بے اولادی سے نجات کی کارڈ کروائیں، اور مزید یہ کہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے جو تعویذات ملے ان پر عمل فرمائیں، تو انشاءاللہ عز و جل ان کا یہ مسئلہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ حل ہوگا اور انہیں شفا حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ سورۃ الانشقاق کی ابتدائی 5 آیات پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ اپنے گھر والوں کو پلائیے گا، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کا روحانی علاج شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہترین مایہ ناز تصنیف گھریلو علاج آپ مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما لیجئے، اور اگر آپ کے علاقے میں یا کوئی قریبی مکتبۃ المدینہ کی شاخ نہ ہو، ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پرنٹ آؤٹ بھی نکال سکتے ہیں۔ اس میں یہ تمام روحانی علاج لکھے ہوئے آپ پڑھیں، آپ کے گھر والے پڑھیں، اللہ کے کرم سے انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ استخارے کے حوالے سے بھی کچھ قول تھیں، استخارے آپ نے کر لیے تھے، تو کیا جوابات آئے استخاروں کے حوالے؟ ایک اسلامی بھی ہمارا اسحاق کے حوالے سے کال، رشتے کے حوالے سے کال آئی تھی کہ ابرار نام کے اسلامی بھائی سے شادی کی ترکیب کرنا چاہ رہے لیکن ہو نہیں پا رہا، تیار نہیں ہو رہے، تو اس حوالے سے ان کے استخارے میں کوئی جادو جنات عملیات وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں، قدرتی آزمائش کا اشارہ ہے۔ تو اس حوالے سے انہیں ایک وظیفہ ان کی پیش خدمت ہے، اس وظیفوں کو پڑھیں، پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کے پڑھنے کی برکت سے ان کے ہر نیک اور جائز حاجات میں انشاءاللہ نہیں ہوگا، حاجات پوری ہوں گی۔ شیخ طریقت امیر سنت کے مایہ ناز تصنیف مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 250 پر یہ وظیفہ تحریر ہے، یا سمیع 100 بار روزانہ پڑھے اور اس دوران گفتگو نہ کرے، یہ ورد پڑھ کر دعا مانگے، انشاءاللہ عز و جل جو مانگے گا پائے گا۔ اچھا، آج کل اس طرح بہت ہوتا ہے کہ ذرا سی رشتے میں رکاوٹیں آئیں، جہاں پر رشتہ بالفرض ٹوٹ گیا، اگرچہ اپنے ہی ہاتھوں کی وجہ سے، اپنے ہی اور غلطیوں کی وجہ سے ٹوٹا ہو، تو فوراً ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، یار رشتوں میں بندشیں آ رہی ہیں، کسی نے جادو کروا دیا ہے رشتوں میں، یا کسی نے عملیات کروا دی ہیں، کسی نے کچھ کروا دیا ہے رشتوں کے حوالے، جب ہی میری شادی نہیں ہو رہی۔ تو اس حوالے سے کس طرح اپنے آپ کو مطمئن کیا جائے، کیا ذہن بنایا جائے؟ حالانکہ جب ہم اپنے افعال کو دیکھیں، اپنے کردار کو دیکھیں، تو دیکھیں نمازیں ہم سے چھوٹ رہی ہیں، کیا جھوٹ ہم کہہ رہے ہیں، طرح طرح کے گناہوں میں ہم ملوث ہیں۔ اگر نظر کرے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے گناہوں کی شامت اعمال ہے کہ اس وجہ سے ہمارے معاملات اٹک جاتے ہوں، تو ساتھ ہی اس طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے، اپنے فرائض و نوافل کی پابندی کرتے رہیں اور یہ ورد بھی پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل ان کے جائز مقصد انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے۔ یا سمیع 100 مرتبہ جی۔ اچھا، اس میں کوئی مخصوص وقت ہے اس کا کہ اثر کسی بھی وقت پڑھ لیں، کسی بھی وقت پڑھ لیں، بس اس دوران، اس پڑھنے کے دوران گفتگو نہ کریں، اس پڑھے آپ پڑھ کے دعا مانگ لیں۔ ساتھ ہی ایک اور وظیفہ بھی ہے کہ عصر کی نماز کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا ورد کرتے رہیں، اور مغرب کی نماز سے قبل اپنی نیک اور جائز حاجت کے لیے دعا کر لیں۔ اس دوران شروع اور آخر میں اور درمیان میں کچھ درود پاک بھی پڑھتے رہیں، تو یہی وظیفہ بھی کافی مجرب ہے کہ اس کے ذریعے بھی انشاءاللہ ان کی نیک اور جائز حاجت جو ہے یہ پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستوں پر شادی میں رکاوٹوں جو آ رہی ہوتی ہیں، ان رکاوٹوں کی کاٹ کے عمل کا بھی سلسلہ ہوتا ہے الحمدللہ عز و جل۔ تو آپ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ بھی فرما لیجئے، اور جن کی شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے یا رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو اس کا ایک مخصوص تعویذ بھی دیا جاتا ہے،
تو آپ وہ تعویذ بھی ہمارے تعویذات اطاریہ کی بستوں سے رابطہ فرمائیے، مل جائے گا انشاءاللہ عز و جل آپ کو، اور استعمال کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ کو مدنی قافلے کی دعوت بھی میں پیش کرتا ہوں کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے عاشقان رسول کی صحبت اختیار کر کے دعائیں کیجئے، انشاءاللہ عز و جل دعائیں قبول ہوں گی۔ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اور رائے خدا کا مسافر ہو تو اسے تو زیادہ برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ مدنی قافلے میں سفر کر کے دعائیں کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ آخر میں ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے، بالخصوص وہ اسلامی بھائی، وہ مدنی چینل کے ناظرین جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ جن اسلامی بھائیوں کی قول سلسلے میں شامل نہیں کی گئی مایوس نہ ہوں، دل برداشتہ نہ ہوں، اچھی نیت کے ساتھ دیکھیں، ریکارڈ کروائی ہوگی تو اچھی نیت پر انشاءاللہ عز و جل ضرور ثواب حاصل ہوگا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آخر میں ہم اپنے عزم کا بھی اظہار کر لیتے ہیں، اپنے مدنی مقصد کو بھی دہرا لیتے ہیں، وہ مدنی مقصد جو ہمیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عطا فرمایا ہے۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اپنے مسائل بھیجنے کے لیے ہمارا پتہ بھی آپ نوٹ فرما لیجئے، سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ یا اللہ، جن کے اپنے گھر نہیں ہیں عافیت کے ساتھ انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، گھروں میں، اسپتالوں میں، ICU میں جتنے مسلمان بیمار پڑے ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، محتاجی سے محفوظ فرما۔ مدنی چینل کے ناظرین جنہوں نے اپنے مسائل بیان کیے، یا اللہ تو سب کے دلوں کے حالوں کو جانتا ہے، جس کا جو بھی مسئلہ ہے مولا ان کے تمام مسائل حل فرما۔ یا ارحم الراحمین، دنیا اور آخرت میں ہمیں عافیت عطا فرما۔ مالک و مولا، ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں، ہمیں عافیت عطا فرما، خیر فرما، سلامتی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ایمان و عافیت کے ساتھ زیر گنبد خضرا جلوہ محمود صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں شہادت کی موت عطا فرما۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔